کا ہم الظالمون، اگر کوئی ایسا آدمی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتا جو کسی کا مذاق اڑانے والا ہے، فرمایا کہ ایسا آدمی تو اللہ کی نظر میں بہت بڑا ظالم ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں ایسے برے گمان کرنے سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان اکثر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے کسی کے بارے میں تبصرہ کرنا کہ فلاں لگتا ہے اب یہ کر رہا ہے، اب لگتا ہے فلاں نے ایسے کر دیا ہے، اور سر جی اپنے آپ میں بھی سوچ لیا کرے کہ میں کیا چیز ہوں، کسی کے بارے میں تبصرہ کرتے رہنا۔ اپنے بارے میں بندہ تبصرہ کرے کہ میں کیا چیز ہوں، کسی کے بارے میں ہمیں کیا ضرورت ہے تبصرہ کرنے کی، سارے مسلمان ہی اچھے ہیں، سارے مسلمان مرد بھی اچھے ہیں عورتیں بھی اچھی ہیں، ہمیں نہیں ضرورت کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے کی کہ فلاں لگتا ہے ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، لگتا ہے اب اس نے سودی کاروبار شروع کر دیا ہے، ایسے ہی اپنے ذہن کو خام خواہ فضول قسم کے کام میں دوڑاتے رہنا۔ فرمایا کہ گمان سے بچا کرو، کسی کی عیب کے پیچھے نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ان اتبعت عورات الناس افسدتہم، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کی عیب کے پیچھے لگتا ہے تو گویا کہ وہ انہیں خراب کر دے گا۔ اگر کسی کے اندر کوئی ایسا خرابی والا معاملہ پایا بھی جاتا ہے تو اچھے طریقے سے علیحدہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ من ساتر مسلمن ساتر اللہ فی دنیا والآخرہ، جو آدمی دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑنا ہے، اس کا عیب میں نے دوسروں کو بتا کر چھوڑنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یفضاہ ولو فی جوفی بیتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جہاں بھی جا کر چھپ جائے گا جو میرے مسلمان بندوں کی عیب جوئی کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے ضرور بھی ضرور ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، ولا تحسسوا، کسی کی عیب نہ تلاش کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ ایک صحابی نے کہا جی غیبت کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرنا ایسی بات کے ساتھ جسے وہ ناپسند سمجھتا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا اگرچہ وہ بات اس میں پائی بھی جاتی ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ اس میں بات پائی بھی جاتی ہو آپ ذکر کریں گے فقط اغتبت، تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہنے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی اور آپ اس کے بارے میں ایسی بات کریں فقط بہتا، پھر تو آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی والا معاملہ پایا بھی جاتا ہے تو اس کی بات اس کی عدم وجود میں ذکر کرنا یہ گویا کہ ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے غیبت کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، معراج کی رات ایسے لوگ بھی مجھے دکھائے گئے جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، یخمشون وجوہ، اپنے چہروں پر مار رہے تھے، سینوں کو چھیر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا یاکعون، یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو خراب کیا کرتے تھے، لوگوں کی عیبوں کے پیچھے لگ جاتے، ان کی عیب چوئی کرتے، ان کی عزت کو خراب کرتے۔ آج اللہ نے ان کے اوپر یہ سزا کو مسلط کر دیا ہے۔ تو غیبت کرنا یہ حرام ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کرنی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کرے، کیونکہ آپ کی ماں آپ کی نیکیوں کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ گویا کہ جو آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے اس نے ایک توپ لگائی ہوئی ہے، ساری کی ساری نیکیاں اپنے اس بھائی کو دے رہا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے، اور خود نیکیوں سے خالی ہو رہا ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے آپ کی ماں آپ کی نیکیوں کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بیوی صفیہ ہے نا، تانی کثیرتن، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو اس کی غیبت بیان کر رہی ہو؟ یہ کسی کا جو قد وغیرہ ہوتا ہے یہ آدمی نے خود بنایا ہے، یا کسی کا رنگ وغیرہ انسان نے خود بنایا ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم جناب وہ قد کے پیچھے لگ گئے، فلاں کا قد ایسا ہے، فلاں کا رنگ ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تو نے بات کہہ دی نا صفیہ کے بارے میں، اس کا قد چھوٹا ہے۔
آپ نے فرمایا تیری اس بات کی اگر کوئی گولی بنا کر اسے سمندر کے اندر پھینکا جائے لمازا جائے تو آپ کی یہ بات سمندر کا سارا میٹھا پانی اسے بھی کڑوا کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا۔ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس کسی کا برا ذکر کرنے لگے تو ہم کہیں یار چھوڑو اس کو، ہم اپنے بارے میں دیکھتے ہیں، میرے اندر بھی بڑی کمی کوتاہیاں، آپ کے اندر بھی بڑی کمی کوتاہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہمارا بھائی ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے ہم اس کی بات ایسے کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کاش کہ ہم ایسے کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے اسے بھی کبھی وہ چین والی زندگی نہیں مل سکتی، بات بات پہ رشتے کو توڑنے والا ہے۔ ایک مرلے کی خاطر اپنے بھائی سے ناراض ہو گیا، مرنا جینا اس سے علیحدہ کر لیا، اپنے باپ سے جھگڑا شروع کر دیا، ماں سے جھگڑا شروع کر دیا، ایک مکان کی خاطر، ایک گھر کی خاطر، وہ جناب جو قطع رحمی رحم کے رشتے توڑ دینا، ایسا آدمی کبھی اسے چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتے داری کو پیدا کیا تو وہ عرش سے چمٹ گئی، کہنے لگی یا اللہ لوگ تو مجھے توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من واصلہ کی وصلت، جو تجھے ملائے گا میں اللہ اسے ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اللہ اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دوں گا۔ اب جس آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہو اور جو قطع رحمی کرنے والا آدمی ہے، ایسا آدمی اس کے رزق سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تم میں سے چاہتا ہے ان ينسلہ فی آثاری، کہ اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دے، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ وافر کر دے، فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے بولنا نہیں چاہتا، آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ اس کے باوجود بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے بدلے میں ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ عدلے کا بدلہ دے رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آدمی ترس جاتا ہے، وہ آدمی ترس جاتا ہے، اسے کوئی حقیقی طور پر دعا دینے والا نظر نہیں آتا۔ جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، ماں کے دل سے نکلتی ہے، وہ کوئی آدمی اس کے بارے میں دعا نہیں کر سکتا۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے برا معاملہ اختیار کیا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی آدمی اس میں تکبر پایا جاتا ہے تو اس آدمی کو بھی کبھی چین اور اطمینان والی زندگی نہیں مل سکتی۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے، اللہ نے اس کی دعا کیا قبول کر رہی، وہ کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے علم کیا دے دیا ہے، وہ کسی سے بات کرنا جناب برداشت نہیں کرتا۔ مال کیا آ گیا، گاڑی کیا آ گئی، اس نے لوگوں کو کہتے ہیں فلاں کی کیا حیثیت ہے، فلاں کی کیا حیثیت ہے۔ قارون نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا اللہ نے مال دیا تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لا تنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی پیچھے پیچھے اونٹ آ رہے ہوتے کہ یار یہ قارون کے خزانوں کی چابیاں ان اونٹوں کے اوپر ہیں۔ جب اسے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، کہنے لگا نہیں، انما اوتیت علی علم عندی، اپنے علم سے میں نے یہ مال کمایا ہے، اپنے ذہن سے میں نے یہ مال کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا خزانہ اس کو اس کے سار کے اوپر رکھا، سارے خزانوں سمیت ہی ہم نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ وہ اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر ہی دھنس کر چلا جا رہا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کو زندہ بندے کو زمین میں داخل کیا جائے تو کیسے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، جان بھی نہیں نکل رہی اور زمین کے اندر وہ دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایسی ایک آدمی کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، اسے بھی زمین میں دھنسایا گیا، روزانہ اس کے قد کے برابر اسے زمین میں دھنسایا جاتا ہے۔ وہ بھی تکبر کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، لوگوں میں بڑا پن اختیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں، اللہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اللہ پاک کرے گا، نہ اللہ نظر رحمت کرے گا۔ ان میں ایک وہ بندہ عائل مستکبر، آپ نے فرمایا کہ گھر اس کے کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تکبر کرنے والا ہے۔ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تو کیا فرمانے لگے، بیٹا لا تمشی فی الارض مارہا، زمین میں کبھی اکڑ کر نہ چلنا، کبھی تکبر نہ کرنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو بھی تکبر کرنے والا ہوتا ہے، فخر کرنے والا ہوتا ہے، اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔
تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری زمین ہے یا جو میں نے جنت تیار کی ہے، اچھا انجام میں نے متقی لوگوں کا تیار کیا ہے، اور جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا دنیا کے اندر بھی انجام برا ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی انجام برا ہوگا۔ تو عاجزی والی زندگی بسر کرنا، اگر اچھا گھر بنا لیا یہ تکبر نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن لیا یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے جی تکبر کی تعریف پھر آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا باطر الحقی، حق بات کا پتہ بھی چل جائے اس کے بعد کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اگر آپ کہیں نا یہ قرآن میں مسئلہ ہے، جب وہ خصوصاً جب کوئی پنچایت وغیرہ میں لوگ بیٹھے وہ کہتے ہیں پتہ ہے ہم سارا کچھ جانتے ہیں، یہ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ مان کیوں نہیں رہے؟ پھر اگر ایک آدمی وہ جانتا بھی ہے قرآن میں یہ مسئلہ، اس کے باوجود کہ جی میں جانتا ہوں، لیکن کیوں نہیں رہے؟ پھر یہ تکبر ہے۔ باطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جن ان 5 برائیوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اطمینان والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، سکون چین والی زندگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطمینان راحت والی زندگی عطا فرمائے۔